الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں اپنی توحید اور وحدانیت کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت اور احکامات بیان کیے وہ نبوت و رسالت ہے۔ اولا اللہ نے اپنی توحید کو اور وحدانیت کو مقدم رکھا، اور پھر ثانیاً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ نے نبی انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے بھیجے ہیں، اور جس دین کو ان کے لیے پسند کیا گیا اس زمانے میں اپنے وقت کے اعتبار سے وہ دین تمام ادیان میں سب سے بہتر ہوتا ہے۔ سلسلہ نبوت کے آخری نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اللہ نے جو پیغام بھیجا وہ دین کا پیغام صرف کلامی نہیں کہ بات کر دی اور ختم ہو گیا، یا وہ زبانی بات نہیں کی، یا وہ تحریراً لکھ کر نہیں بھیجا، وہ دین کا پیغام فرشتوں کو اس کائنات میں بھیج کر پورا نہیں کروایا، بلکہ اس دین کے پیغام کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے انسانوں ہی میں سے ایک انسان کو چن کر نبی بنایا، اور اس نبی کے ساتھ اس دین کی تکمیل کی، تاکہ لوگوں کے پاس خالی تحریر یا زبانی بات یا کوئی اور چیز نہ ہو، بلکہ ایک مکمل شخص موجود ہو جس کی تعلیمات، جس کی اخلاق، جس کا کردار، جس کے اطوار، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کی شادی بیاہ، جس کا چلنا پھرنا، سب کچھ لوگوں کے سامنے ہو، اور وہ اتباع کرے اس شخص کی۔ یہ صرف اس دین کا تفوق ہے
اگر ہم بات سابقہ ادیان کے اعتبار سے کریں تو جتنے بھی سابقہ دین گزرے ہیں، سابقہ ادیان گزرے ہیں، ہر دین کے ماننے والے کچھ لوگ ہیں، اور کچھ لوگوں نے مخصوص پیغمبروں کو اپنا بنا لیا، اگرچہ وہ سارے کے سارے پیغمبر ہمارے لیے معزز اور مکرم ہیں، لیکن یہود و نصارہ نے خاص پیغمبروں کو اپنا مقتدا اور پیشوا بنایا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے انبیاء کو، لیکن کسی بھی نبی کی تعلیمات اس طرح مستنبط نہیں کی گئی، اس طرح بنائی نہیں گئی، اس طرح ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں۔ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل کا پتہ کریں تو اس وقت دنیا کے اندر کوئی 20 یا 22 قسم کی انجیلیں چھاپی جاتی ہیں، اور آپ کتب خانے میں جا کر پوچھیں انجیل کا، تو وہ آدمی آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو کون سی انجیل چاہیے، کس بزرگ کی لکھی ہوئی یا کس سینٹ کی لکھی ہوئی انجیل چاہیے۔ اور مورخین جو کام کرتے ہیں عیسائیت پر، محققین، ان کے نزدیک دنیا میں 200 قسم کی انجیلیں موجود ہیں، کچھ چھپی جا رہی ہے، کچھ نہ پڑھتے ہیں نہ چھپی جا رہی ہے، لیکن یہ امتیاز اللہ رب العزت نے اس امت کو دیا قرآن کریم کی شکل کے اندر، احادیث نبویہ کے اندر، کہ اس آخری امت کے آخری نبی کا ہر قول، ہر فعل اور ہر تقریر ثابت ہے، اور وہ سنداً متصل بھی ہے، اس کی سند میں اتصال بھی ہے۔ یہ ہمارے اس دین کا خاصہ ہے، اس امت کا خاصہ ہے کہ دین اسلام کی ساری تعلیمات جو دوسرے مذاہب میں کتابوں کے اندر تھی، تحاریر کے اندر تھی، وہ اس امت کے اندر ایک معاشرے کے اندر وہ ساری تعلیمات پائی جاتی۔ اگرچہ یہ بات مشکل ہے کہ ہم کوئی ایسا مسلم معاشرہ پیش نہیں کر سکتے کہ جس مسلم معاشرے میں دین کی ہر جزئی اور ہر کلی پر عمل کیا جاتا ہے۔ ایسا اس وقت دنیا میں اگرچہ کوئی بھی مسلم معاشرہ ہم پیش نہیں کر سکتے کہ کلیات بھی عمل میں ہوں اور جزیات بھی عمل میں ہوں۔ بعض لوگ نماز پڑھنے والے ہیں تو وہی لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، بعض زکوٰۃ دینے والے ہیں تو وہ نماز نہیں پڑھنے والے، بعض روزہ رکھنے والے ہیں تو حج نہیں کرنے والے، بعض حاجی ہیں تو وہ روزہ نہیں رکھنے والے۔ یعنی دین کی کلی اور جزئی شکل کا مکمل معاشرہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی دین کی ہر جزئی اور ہر کلی پر کسی نہ کسی درجے میں عمل کے لوگ موجود ہیں، جبکہ سابقہ ادیان کے کوئی بھی آدمی کسی بھی کلی اور جزئی پر متفق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ خاصہ عطا فرمایا کہ اس امت نے اپنے نبی کی ہر بات کو محفوظ رکھا، سینہ بسینہ محدثین نے اس علم کو محفوظ رکھا۔ علم اسماء الرجال، جس میں تقریباً 6 لاکھ سے زائد لوگوں کی ہر نقل و حرکت کا پتہ ہے، وہ انہی علماء کا کام ہے۔ آپ نے علماء سے حدیث کے متعلق مختلف اصطلاحات سنی ہوگی، صحیح حدیث، متصل حدیث، موقوف حدیث، منکر حدیث،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سندن وہ حدیث جو ہے وہ ٹیکسٹ کے اعتبار سے اپنے متن کے اعتبار سے غلط ہے. یہ تو کسی بھی امتی کے اندر جرت نہیں ہے کہ وہ حدیث کے متن کے اوپر بحث کرے. ہاں یہ اس واسطے اور اس چین کے اوپر بات ہوتی ہے کہ جس چین میں آدمی نے حدیث کو نقل کیا کیا وہ قابل اعتبار ہے یا نہیں، کیا وہ اس لائق ہے کہ حدیث کو بیان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اور اس میں راویوں کے حالات 6 لاکھ سے زائد راویوں کے حالات بیان کیے جن میں اس راوی کا نام، اس کی ولدیت، علاقہ، خاندان، قوم، اس کی تہذیب و تمدن، اخلاق، عادات، معاشرت، تجارت، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی عمر کا ہر حصہ، 20 سال تک وہ کیا کرتا رہا، پھر 40 سال تک کیا کرتا رہا، 60 سال تک کیا کرتا رہا، اس کی ہر بیماری کی تفصیل، اس کی صحت کی تفصیل، اس کے اعزہ اقارب کی تفصیل، اس کے زمانے کی تفصیل، اس کے معاصرین کی تفصیل، یہ سارا کا سارا علم جو ہے وہ مسلمانوں کا علم تھا. اور مسلمانوں نے اس میں بڑی محنت کی، اور ایک زمانے میں مسلمانوں کی گلیوں میں، مسلمانوں کی بازاروں میں، مسلمانوں کے علاقوں میں ان اسلامی علوم کا بڑا رواج تھا. لوگ اپنی اولاد کو اس علم کے سیکھنے کے لیے رات دن مصروف کر دیتے تھے. اگر آپ محدثین کے حالات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، یہ ہمارے سامنے جو حدیث کا ذخیرہ ہے، ایک حدیث کے لیے رسول اللہ کی ایک بات کو سینہ بہ سینہ پہنچانے کے لیے محدثین نے کتنی کڑی محنتیں کی. ایک حدیث کے لیے مدینہ سے یمن کا سفر کیا، پھر یمن سے شام کا، عراق کا، اردن کا سفر کیا. عبد الرحمن بقی بن مخلد رضی اللہ رحمہ اللہ بڑے محدثین میں شمار ہوتا ہے، آپ جلیل القدر محدثین میں شمار ہے. اندلس سے مدینہ منورہ حدیث پڑھنے کے لیے، کہاں وہ تیونس افریقہ کے آخری دوروں میں، کہاں اندلس اور کہاں مدینہ منورہ، کئی مہینوں کا سفر گھوڑے کی اور اونٹوں کی پشت پر کر کے صحراؤں میں چل کر رسول اللہ کی حدیث کو سیکھتے تھے. جب مدینہ منورہ پہنچے تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جیل میں تھے. حاکم وقت نے آپ کو جیل کے اندر قید کر دیا تھا. حدیث کا علم حاصل کرنا تھا عبد الرحمن بقی بن مخلد نے. اس وقت اس مدینہ کے حاکم کو، پولیس کمشنر کو کہا کہ مجھے بھی جیل کے اندر بند کر دو. جب وہاں سے بات نہ بڑھی، امام احمد بن حنبل نے فرمایا اچھا ایسا کرو تم ہر روز بھیک مانگو. بھیک مانگتے مانگتے جب جیل کے دروازے پر آؤ گے تو ایک حدیث تمہیں سنا دیا کروں گا، اور تم نے اس حدیث کو یاد کرنا ہے. اگلے دن دوبارہ بھیک مانگتے ہوئے آؤ، وہ حدیث سناؤ گے، پھر آگے ایک اور حدیث یاد کرواؤ گے. کئی سال اس طرح عبد الرحمن بقی بن مخلد رحمہ اللہ حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں. اس وقت اسلامی علوم کی قدر تھی. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک ہاتھی آ گیا. آپ مسجد نبوی میں درس سن رہے تھے اپنے استاد کا. سارے طالب علم اٹھ کر باہر آ گئے. یہ بڑی عجیب چیز تھی، عرب میں نہیں ہوتی تھی. دیکھنے کے لیے عبد الرحمن اپنی جگہ پر بیٹھے رہے. استاد نے کہا کہ آپ نے ہاتھی نہیں دیکھنا.
آپ باہر نہیں جا رہے ہیں، کہنے لگے استاد محترم اندلس سے میں ہاتھی دیکھنے کے لیے یہاں نہیں آیا، میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ مسلمان بچوں میں، خاندانوں میں، اقربا میں ہر وقت دینی علوم کی بات ہوتی تھی، علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، علم اصول فقہ، علم اشتقاق، علم معانی، علم بدیع، علم الصرف، علم بیان۔ یہ جن چیزوں کے میں نام لے رہا ہوں یہ مسلمانوں کے 5-5، 8-8 سالہ بچوں کو پتا تھا، اور اب ان علوم کی اصطلاحات سے اتنی ناواقفیت ہے کہ ہمارے سامنے ایک LLB، MPhil، PhD ہوتا ہے لیکن وہ اسلامی علوم کی الف ب سے بھی واقف نہیں ہے۔ یعنی امت کا انحطاط اس قدر بڑھا، زوال اتنا بڑھا، ہمیں اسلامی علوم کی اہمیت کا علم نہیں۔ ہم ایک چھوٹی سی سورت اگر لکھے تو عربی رسم الخط کے اندر وہ قرآن کی سورت لکھنا نہیں آتا۔ یہ انحطاط اس امت کا بڑا، جس نبی کی تعلیمات محفوظ، جس کا اٹھنا محفوظ، بیٹھنا محفوظ، چلنا محفوظ، پھرنا محفوظ، آنا جانا محفوظ، جس کی ازدواجی زندگی کا ایک ایک جزیہ اور ایک ایک کلیہ محفوظ، آج ہمیں ہماری اولادوں کو اس نبی کے 4 اہم خلفاء کا نام نہیں آتا، ہمیں اس نبی کی ازواج مطہرات کا نام نہیں آتا، اس نبی کی بیٹیوں کا نام نہیں آتا، ہمیں خود اس نبی کے 1 یا 2 ناموں کے علاوہ نام نہیں آتے، جس پہ ہماری پوری بنیاد کھڑی ہے، جس کلمے پر توحید اولاً پھر ثانیاً رسالت۔ ہمارے پاس اپنے اسلاف کا کچھ بھی باقی نہیں۔ یہ ہمارا طرز زندگی ایسا بنا جب سے اسلام اور مغرب اکٹھے ہوئے اور اسلام جو ہے مغرب کی کالونی بنا، اس وقت سے اسلامی علوم کا صفایا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بھئی اسلامی علوم کو ختم کر دیں، انہوں نے اسلامی علوم کی اہمیت اس طرح مٹائی، اس طرح اس نظام تعلیم کا خاتمہ کیا کہ اب یہ ایسی بے وقت علم بن گیا کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے گا تو کوئی جاب نہیں ملنی، کوئی نوکری نہیں ملنی، کوئی کاروبار نہیں ہونا، یعنی اس کے سکوت ختم کر دیے۔ اسلامی علوم، ایک آدمی بہت بڑا مفسر بن جائے، بڑا محدث بن جائے، حدیث میں سینکڑوں درجنوں کتابیں لکھ ڈالے، قرآن کریم کی تاریخ لکھ ڈالے، تفسیر لکھ ڈالے، لیکن دنیا میں اس کو کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ملتا، جبکہ پہلے ہمارے محدثین نے، مورخین نے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگیاں کھپا ڈالی، اپنے آپ کو کھپا ڈالا۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کبھی شادی نہیں کی تھی، اور حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسلم شریف کی شرح لکھی، جو اس وقت پوری دنیا میں مسلم شریف کی سب سے بہترین شرح ہے، اور غالباً 43 یا 44 سال کی مختصر عمر میں درجنوں ایسی کتابیں لکھی کہ جن کو عرب بھی مانتے ہیں، عجم بھی مانتے ہیں۔ آپ اگر حدیث کے مطالعے کا شوق رکھتے ہیں، ریاض الصالحین نام کی حدیث کی کتاب بڑی مشہور ہے، شاید کہ پوری دنیا میں قرآن کریم کے بعد جو کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی گئی ہے وہ ریاض الصالحین، اور یہی ریاض الصالحین امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ لیکن آج اگر ہم مسجد میں پوچھ لیں تو اکثر لوگوں کو ریاض الصالحین کا پتہ ہی نہیں،
ہمیں اپنے علوم سے اتنا ناواقف کر دیا گیا، اتنا دور کر دیا گیا کہ ہمیں احادیث کا علم ہے، ہمیں قرآن کریم کا علم ہے۔ بحار الانوار تفسیر کی کتاب ہے، 110 جلدوں پر قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ ہم ایسی کتابیں جب سنتے ہیں، ایسا علم جب سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں۔ تتاریوں نے جب بغداد پر قبضہ کیا تو ساری کتابیں دجلہ اور فرات میں بہا دی۔ ورقیق نے لکھا ہے تاریخ بغداد کے اندر کہ 3-3 4-4 مہینوں تک دریا کا پانی سیاہ رہا۔ وہ لکھی ہوئی کتابوں کی سیاہی جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ لیکن ہمیں اپنے دینی علوم سے اتنا ناواقف کر دیں۔ اب تو حال یہاں نہیں رکا، اب تو اس سے کئی قدم آگے بڑھ گیا۔ ہم میں سے اس مسجد میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں درست طریقے سے سورہ فاتحہ بھی پڑھنا نہیں آتا، چھوٹی سی مختصر سے سورہ اخلاص بھی درست انداز میں نہیں پڑھتے۔ آپ سن لیں، وہ عربی میں نہیں سنائیں گے آپ کو، عبرانی میں، جاپانی میں، کسی اور زبان میں سنا دیں گے، بہرحال وہ عربی میں نہیں سنا سکتے۔ یہ پہلے بھی کئی بار بتایا، لفظ قل هو اللہ احد میں قاف موٹا ہے، قل، اگر اس کو کاف باریک کر کے لکیر والا کاف قل پڑھ دیا جائے معنی ہی غلط ہو جاتا ہے۔ اور یہ معنی کی ایسی غلطی ہے، اگر نماز میں کاف باریک پڑھ دیا نماز ہی ٹوٹ گئی، مکروہ تحریمی ہے، نماز نہیں ہوئی۔ بظاہر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 40 سال تک بھی پڑھتے رہے، اللہ کے ہاں لکھی ہی نہیں کی نماز، آپ کی نماز ہوئی ہی نہیں۔ موٹے قاف کے ساتھ لفظ قل کا معنی ہے کہو، اللہ احد، اللہ ایک، اور باریک کاف کے ساتھ لفظ قل کا مطلب ہے کھاؤ، اللہ ایک۔ کہاں کھانے کا معنی اور کہاں کہنے کا معنی، انحطاط امت کا اتنا چلا گیا، زوال اتنا امت کا چلا گیا۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ، دنیاوی علوم سے بہارت رکھنے والے، لیکن دینی علوم میں یہ حال ہے کہ بنیادی اصطلاحات سے بھی ناواقف۔ یہ میں نے ایک مختصر مثال دی۔ اسی طرح قرآن کریم میں 20 مقامات ایسے ہیں، ان مقامات میں اگر بھول کر بھی غلط پڑھ دیا جائے تو وہ کلمہ کفریہ بن جاتا ہے۔ صرف سورہ فاتحہ میں 38 غلطیاں لحن چلی کی ایسی ہیں، ایک بھی غلطی ہو جائے نماز نہیں ہوتی۔ لفظ الحمد سے اگر شروع کریں تو الحمد میں ہا باریک ہے، اگر کوئی اس ہا کو باریک نہیں پڑھتا، موٹا ہا، گول ہا پڑھ لیتا الحمد، تو جبکہ الحمد کا مطلب باریک ہا کے ساتھ ہے تعریفیں تمام اللہ کے لیے، اور موٹے ہا کے ساتھ مطلب یہ ہے نعوذ باللہ تمام برائیاں اور خباثتیں اللہ کی۔ صرف ایک چھوٹے سے ہا کا فرق، صرف چھوٹے سے ہا کا، صراط الذین انعمت علیہم، اگر اس زبر کو پیش پڑھ دیا جائے تو معنی غلط، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ انعمت کا مطلب ہے اے اللہ تو نے ہم پر انعام کیا، ہمیں سیدھی راستہ دیا، اور انعمت اگر تا پر پیش پڑھ دیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اے اللہ آپ پر انعام کیا۔ ایسے درجنوں مقامات ہیں قرآن کریم کے اندر، اس لیے تو سینکڑوں سال گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئی، آج تک قرآن کریم کا ایک شوشہ نہیں بدلا، ایک زبر نہیں بدلی، زیر نہیں بدلی، ایک جسر نہیں بدلی، شد نہیں بدلی۔ یہ ہمارا دین۔ افسوس کہ ہم نے اپنے دین سے اتنی ناواقفیت اختیار کر لی کہ بنیادی اہم ترین علوم کا بھی علم، اور نتیجتاً ہم لوگ کنفیوزڈ ہو۔ دین کا جب علم نہیں
تعلیمات نہیں، مسائل کا پتہ نہیں، ہاں پھر ٹوٹا پھوٹا جو بھی علم آیا ہمیں شک میں مبتلا کر دیا۔ روزمرہ واسطہ پڑتا ہے لوگوں سے۔ ایک ساتھی نے ابھی سوال کیا تھا، یہاں موجود بھی ان کو ناراض نہ ہوں، کہنے لگے درود شریف میں ہم بعض اوقات پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین، یہ اصحاب کا لفظ تو نہ قرآن میں ہے نہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نہ درود ابراہیمی میں، اس کو شامل کیوں کیا گیا؟ چاہتے یہ ہے کہ یہ اصحاب ہی کا لفظ نہ ہو، حالانکہ صلاۃ و سلام، درود و سلام، رحمت صحابہ پر بھی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کنفیوژن کا شکار ہو گئی۔ ایک اور بندے نے کہا کہ میں نے ایک حدیث میں پڑھا کہ اللہ کے رسول نے اول وقت میں نماز پڑھی تھی۔ اب ہم میں سے لوگ اول وقت میں نماز نہیں پڑھتے، اس کا مطلب ہے ہم تو سالوں سے نماز غلط پڑھ رہے ہیں، جبکہ حدیث جبرائیل میں ایک دن اول وقت کی نماز، ایک دن آخر وقت کی نماز ہے۔ ایک حدیث پڑھ لی، باقی علوم نہیں ہے، علم نہیں ہے، تفصیلات کا پتہ نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنی ساری عبادات کو شک کے دائرے میں لا لیا۔ کیا پتہ وہ ساری نمازیں ہی غلط ہو گئی ہماری، ہم نے تو کبھی ہی اول وقت میں پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ جب دین کا علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے، قرآن کریم کی جزیات کا، ضروریات کا علم نہیں ہے، تو پھر انسان اس طرح کے وسوسوں میں اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب یہ شک میں مبتلا ہوتا ہے تو دل سے دین کی وقت ختم ہو جاتی ہے، ایمان کی وقت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جس چیز پر آپ کو شک ہے اس کے کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ جس نماز پڑھنے میں شک ہے، دین کے اصولوں پر شکوک و شبہات ہیں، تو پھر آدمی کے لیے عمل کرنا ممکن نہیں رہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ضروری دینی علوم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔